السلام علیکم کہانی کو لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آئیے چلتے ہیں جنت کے پتے کی قسط کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈی جے خاموشی سے موبائل کے بٹن دباتی نمبر ملا رہی تھی۔ بٹنوں کی ٹوں ٹوں نے ڈورم کی خاموشی میں ذرا سا ارتعاش پیدا کیا تھا۔ کال کا سبز بٹن دبانے سے پہلے اس نے نظر اٹھا کر اپنے مقابل بیٹی حیا کو دیکھا، جو پوری سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ تھی۔ مگر حیا، میں اسے کہوں گی کیا؟ یہیں کہ حیا کو اپنا موبائل چاہیے اور وہ اسے واپس کر دے۔ مگر وہ واپس کیسے کرے گا؟ یہ اس کا مسئلہ ہے، تم کال ملاؤ، وہ جھنجھلا کر بولی۔ ڈی جے نے سر ہلا کر سبز بٹن دبایا، اسپیکر آن کر دیا اور فون اپنے لبوں کے قریب لے آئی۔ دوسری جانب طویل گھنٹیاں جا رہی تھیں، وہ دونوں دم سادے گھنٹیاں سنتی گئیں۔ پتہ نہیں تمہارا موبائل کدھر پڑا ہوا ہے، اسی کے موبائل پہ کر لیتے ہیں، شاید اس پہ وہ اٹھائے۔ تب ہی کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، وہ جہان ہی تھا، ازلی مصروف انداز۔ السلام علیکم، میں ڈی جے خدیجہ بول رہی ہوں۔ دس از جہان۔ خدیجہ، ایسا ہے کہ یہ فون میرے پاس ہے، حیا ریسٹورانٹ میں بھول گئی تھی۔ وہ مصروف سا لگ رہا تھا۔ پیچھے بہت سے لوگوں کی بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، شاید وہ ریسٹورانٹ میں تھا۔ مجھے پتہ، اسی لیے تو کال کی ہے۔ اوکے، وہ گہری سانس لے کر بولا۔ حیا کدھر ہے؟ وہ وہ مصروف تھی تو میں نے سوچا میں آپ سے بات کر لوں۔ بات کرتے ہوئے ڈی جے نے ایک نظر حیا پہ ڈالی، جو دم سادے کرسی کے کنارے پہ آگے ہو کر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ جی کہیے۔ بات یہ تھی کہ میں اور حیا کل پرنسز آئی لینڈ، شہزادوں کے جزیرے جانے کا سوچ رہے تھے۔ انفیکٹ ہم پرنسز آئی لینڈ کے سب سے بڑے جزیرے بیوک ادا جائیں گے۔ حیا نے ناسمجھی سے الجھ کر اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا کر روکا، مگر وہ مزے سے کہے جا رہی تھی۔ اوکے، تو آپ کو فون چاہیے؟ نہیں نہیں، فون آپ اپنے پاس رکھیں، عیش کریں، ہمیں بس کمپنی چاہیے۔ ڈی جے ذلیل، وہ بنا آواز کے لب ہلا کر چلائی اور ڈی جے کی کوہنی مروڑی، مگر ڈی جے ہاتھ چھڑا کر اٹھی اور دروازے کے قریب جا کر کھڑی ہوئی۔ کل کل تو میں ذرا مصروف ہوں، آپ کے ساتھ نہیں چل سکوں گا، تو پرسوں صبح چلتے ہیں۔ نہیں، وہ ہاتھ سے اشارے کرتے اسے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پرسوں تو مجھے شہر سے باہر جانا ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ پھر جمعے کو میری ایک اہم میٹنگ ہے اور بیوک ادا میں تو پورا دن لگ جاتا ہے۔ پھر تو آپ ہفتے کو بھی مصروف ہوں گے، ڈی جے نے مایوسی سے کہا، تو دوسری جانب چند لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ انفیکٹ ہفتے کو میں واقعی فارغ ہوں۔ ٹھیک ہے، ہفتے کو میں آپ لوگوں کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ وہ جیسے بادل نخواستہ تیار ہوا تھا۔ بس پھر ٹھیک ہے، ہم صبح والی گورسل سے کدیکوئے کی بندرگاہ پر پہنچ جائیں گے۔ آپ بھی 7 بجے سے پہلے پہلے ہمارا وہاں انتظار کیجیے گا۔ وہاں سے ہم پھر اکٹھے فیری میں سوار ہوں گے۔ ٹھیک؟ ٹھیک میڈم، اور ہاں، تب تک آپ ہمارا فون استعمال کر سکتے ہیں۔ میں آپ کا احسان تا عمر یاد رکھوں گا، وہ ذرا سا ہنس کر بولا۔ وہ فون بند کر کے واپس آئی تو حیا خاموشی سے اسے گھور رہی تھی۔ ڈی جے واپس کرسی پر بیٹھی اور بڑے لاپرواہ انداز میں میز سے میگزین اٹھا کر صفحے پلٹنے لگی۔ کیا ضرورت تھی اسے ساتھ چلنے کا کہنے کی؟ ہم اکیلے بھی تو جا سکتے تھے۔ کیونکہ مجھے اس کے شادی شدہ ہونے میں ابھی تک شک ہے۔ وہ اب ایک صفحے پر رک کر بغور کوئی تصویر دیکھ رہی تھی۔ ویسے اس کی بیوی کہاں ہوتی ہے؟ یہیں استنبول میں۔ وہ بددلی سے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کی کیا اپنی بیوی سے کوئی لڑائی ہے؟ کبھی ذکر نہیں کرتا اس کا؟ شاید میں نے اس موضوع پر کبھی بات نہیں کی۔ ویسے بھی جہان کا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اب پتہ نہیں اسے خود اپنے نکاح کا علم ہے بھی یا نہیں، کیونکہ وہ کبھی ذکر نہیں کرتا۔ شاید پھپھو نے اسے چھپا رکھا ہو۔ بچوں والی باتیں کرتی ہو تم بھی۔ ڈی جے نے خفگی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ آج کے دور میں کہاں ممکن ہے کہ کسی کا نکاح ہو اور اسے علم نہ ہو؟ یقیناً اسے پتا ہوگا، مگر یہ سوال یہ ہے کہ نکاح اس کا جس سے بھی ہو۔ مگر تم اس کی اتنی کیئر کیوں کرتی ہو؟ ڈی جے پھر مسکراہٹ دبائے رسالے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کیونکہ اس کا نکاح مجھ سے ہوا تھا، وہ آہستہ سے بولی تو ڈی جے نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ یعنی اوہ گاڈ، تمہارا اس سے نکاح ہوا تھا؟ تو وہ تمہارا کیا لگا؟ سوتیلا ماموں لگا، وہ بگڑ کر بولی اور اپنے بنک کی طرف بڑھ گئی۔ اوہ مائی گاڈ، تم نے مجھے اتنی بڑی بات نہیں بتائی۔ ڈی جے اب بھی تک بے یقین تھی۔ اب بتا تو دی ہے نا، اب جاؤ، کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے، اور میں آج کیمپس نہیں جاؤں گی۔ وہ اوپر اپنے بستر میں پھر سے لیٹ گئی اور کمبل منہ پر ڈال لیا۔ بہت ذلیل ہو تم حیا۔ اوہ گاڈ، وہ تمہارا ہسبینڈ ہے؟ ڈی جے ابھی ٹھیک سے حیران بھی نہ ہو پائی تھی کہ گھڑی پر نگاہ پڑی۔ ارے 8 بج گئے۔ وہ میگزین پھینک کر اٹھی اور کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ پھر سلائڈ کھول کر چہرہ باہر نکالے، لبوں کے گرد دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنائے، بلند آواز چلائی، گڈ مارننگ ڈی جے ٹی ڈے۔ دور نیچے سے کسی لڑکے نے جوابی ہانک لگائی تھی۔ ذلیل، وہ جل کر اور زور سے چلائی۔ چپ کرو، مجھے سونے دو۔ حیا نے تکیہ کھینچ کر اسے دے مارا، مگر وہ اسی کھڑکی کے پاس کھڑی صدائیں لگاتی رہی۔ وہ یونیورسٹی کی عمارت کی بیرونی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ وہ وہیں تیسری سیڑھی پہ رکی۔
فائل اور کتابیں دوسرے ہاتھ میں منتقل کی اور باری باری کوٹ کی دونوں جیبیں کنگالی، پھر اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چنگاڑتا ہوا موبائل باہر نکالا۔ یہ اس کا پاکستانی سم والا فون تھا۔ دوسرا موبائل جہان کے پاس ہونے کے باعث وہ آج کل اسے استعمال کر رہی تھی۔ چمکتی اسکرین پہ ترکی کا کوئی غیر شناسا سا نمبر لکھا آ رہا تھا۔ نمبر کس کا تھا اسے قطعاً یاد نہ تھا۔ نمبر یاد رکھنے کے میں وہ بہت چور تھی، اسے اپنے پاکستانی نمبر تک کے آخری 2 ہندسے بھولتے تھے، اور ترکی والا تو خیر سرے سے یاد نہ تھا۔ ہیلو، وہ فون کان سے لگائے ہوئے وہی سیڑھی پہ بیٹھ گئی، کندھے سے بیگ اتار کر ایک طرف رکھا۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیامہ خیامہ ارم دیکھتے ہیں۔ آواز اجنبی تھی بھی اور نہیں بھی، مگر اس کا لوچ، اتار چڑھاؤ اور انداز سب شناسا تھا۔ وہ لب بھینچ گئی۔ عبد الرحمن بات کر رہا ہوں اور بات کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ گو کہ وہ پڑھا لکھا لگتا تھا، مگر انداز سے کہیں نہ کہیں ممبئی کے کسی نچلے طبقے کے شہری کی جھلک آتی تھی۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ آخر آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ ملنا چاہتا ہوں، بتائیے کیا یہ ممکن ہے؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، ہتھیلیاں بے اختیار پسینے میں بھیگ گئیں۔ میں نہیں مل سکتی؟ کیوں؟ جس فون کال میں آپ کی دوست نے آپ کے کزن کو اپنے ساتھ چلنے کی آفر کی تھی، اس میں غالباً انہوں نے بیوک ادا کا ذکر کیا تھا، پرنسز آئی لینڈ، شہزادوں کے جزیرے۔ کیا آپ ادھر نہیں آ رہی؟ تو وہ اس کی کال سٹیپ کر رہا تھا، اور تب ہی اس نے پاکستان والے موبائل پہ کال کی تھی، کیونکہ وہ ترکی والے فون کے جہان کی تحویل میں ہونے کے بارے میں جانتا تھا۔ میں بیوک ادا نہیں جا رہی۔ آئندہ آپ نہ تو میرا پیچھا کریں گے، نہ ہی میری کال سٹیپ کریں گے، ورنہ میں آپ کی جان لے لوں گی، سمجھے؟ اس نے جھلا کر فون کان سے ہٹایا اور سرخ بٹن زور سے دبایا۔ موبائل آف ہو گیا۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی، جانے کب یہ شخص اس کا پیچھا چھوڑے گا۔ سمندر کی جھاگ بھری نیلی لہروں پر سے ہوا سرسراتے ہوئے گزر رہی تھی۔ وہ دونوں فیری کی بالکنی میں کھڑے سامنے سمندر دیکھ رہے تھے۔ جہان قدرے جھک کر ریلنگ پکڑے کھڑا تھا، اور حیا گردن سیدھی اٹھائے لب پیچھے سامنے افق پہ دیکھ رہی تھی۔ ڈی جے ابھی بھی کیمرہ لیے بالکنی کے دوسرے سرے تک گئی تھی، سو ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ جب سے کدی کوئے کی بندرگاہ پہ فیری میں سوار ہوئے تھے، تب سے آپس میں بات نہیں کر رہے تھے۔ فیری ویسے بھی کھچاکچ پڑا تھا، جگہ ڈھونڈنے میں ہی اتنا وقت صرف ہو گیا۔ فیری کی نچلی منزل جو چاروں طرف سے شیشوں سے بند تھی، پر جڑے تمام صوفے اور کرسیاں بھرے تھے، سو وہ بالائی منزل پہ آ گئے جو اوپن ایئر تھی، کھلا سا وسیع احاطہ جہاں ہر طرف صوفے اور کرسیاں تھیں، مگر ایک نشست بھی خالی نہ تھی۔ ان کو بالآخر فیری کے کنارے پہ بنی تنگ سی کالونی میں کھڑے ہونے کی جگہ ملی۔ وہ اتنی تنگ تھی کہ سمندر کی جانب رخ کر کے ایک وقت میں ایک بندہ ہی ریلنگ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا تھا۔ بالکنی کی گیلری لمبی تھی اور لوگوں کی ایک طویل قطار وہاں کھڑی تھی۔ وہ دونوں بالکل دائیں طرف کے کونے میں تھے۔ ہوا بہت سرد تھی، پھر بھی جہان سیاہ سویٹر کی آستین کوہنیوں تک موڑے ہوئے تھا، مگر اسے بہت سردی لگ رہی تھی کہ اس نے سیاہ لمبے کوٹ کے اوپر صرف سرمئی سویٹر ہی پہن رکھا تھا، سو اب سیاہ سٹول کو سختی سے کندھوں کے گرد لپیٹ کر بازو سینے پہ باندھ رکھے تھے۔ "Give me some sunshine, give me some rain." حیا کے بائیں جانب ریلنگ پکڑے انڈین لڑکیوں کا ایک گروپ کھڑا تھا۔ وہ لڑکیاں بہت سی تھیں، وہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی تھی، اور ان کی قطار بالکنی کے دوسرے سرے تک جاتی تھی۔ وہ کسی اسٹڈی ٹور پہ استنبول آئی ہوئی تھیں، اور اب چہرے کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنائے باواز بلند لہک لہک کر گیت گا رہی تھیں۔ "تم اس روز بغیر بتائے اٹھ کر چلی گئی، تمہیں پتہ ہے میں کتنی دیر استقلال اسٹریٹ میں تمہیں ڈھونڈتا رہا." دور ریلنگ پہ جھکا سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ "تو نہ ڈھونڈتے؟" حیا نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ ہوا سے اس کے بال اڑ اڑ کر جہان کے کندھوں کو چھو رہے تھے، مگر وہ انہیں سمیٹنے کا تکلف بھی نہیں کر رہی تھی۔ اتنا غصہ! جہان نے گردن موڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ تنے ہوئے نکوش کے ساتھ سامنے دیکھتی رہی۔ "ایسا بھی کچھ نہیں کہا تھا میں نے۔ اگر تمہیں خود شرمندگی نہیں ہے تو میں کیا یاد دلاؤں؟ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی پوچھتا۔ مجھے کسی اور سے کوئی سروکار نہیں ہے." سی گلز کا ایک گول پر پھڑپھڑاتا ان کے سامنے سے گزرا تھا۔ جہان سیدھا ہوا اور ہاتھ میں پکڑی روٹی کا ٹکڑا توڑ کر فضا میں اچھالا۔ ایک بڑے سے سیگل سمندری بگلے نے فضا میں ہی غوطہ لگا کر اسے اپنی چونچ میں دبا لیا۔ وہ خاموشی سے پانی کی نیلی سطح کو دیکھتی رہی۔ پانی میں گلابی جیلی فش تیر رہی تھی، ان کے سر پانی کے اندر ہی تھے، مگر وہ اتنا شفاف تھا کہ وہ واضح دکھائی دیتے تھے۔ "کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے حیا کہ میں پوچھ سکوں کہ وہ شخص کیوں تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ پوچھو، ضرور پوچھو، مگر اسی سے جا کر پوچھو." "مگر میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے." "میں بھی نہیں جانتی کہ وہ کون ہے." آج وہ جہان کے لیے وہی حیا سلیمان بن گئی تھی جو وہ ہر ایک کے لیے تھی۔ خود کو جس شخص کے سامنے جھکا لیا تھا، اب اسی کے سامنے اٹھانا بھی تھا۔
جینے دو کچھ پل تو جینے دو، وہ لڑکیاں لہک لہک کر گا رہی تھی۔ ڈی جے بھی کہیں ان کے ساتھ تھی۔ اچھا آئی ایم سوری، وہ رخ موڑ کر اس کے بالکل مقابل آ کھڑا ہوا، روٹی کا بچا ہوا ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا۔ حیا نے نکاح اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ ذرا سا مسکرایا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے پگھلنے میں اور وہ پگھلی ہوئی موم کا ڈھیر بن گئی۔ بہت دھیرے سے وہ مسکرا دی، خود سے کیے سارے وعدے بھول گئے۔ اوکے، اس نے روٹی کا ٹکڑا کھینچ کر توڑا اور اڑتے ہوئے بگلے کی سمت پھینکا۔ اس نے اسے فضا میں ہی پکڑ لیا۔ تمہارا ترکی بہت خوبصورت ہے جہان، مگر یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اب وہ روٹی کے ٹکڑے کر کے فضا میں اچھال رہی تھی۔ اچھا، کیسے ہیں وہ؟ اکھڑ، بد لحاظ، بدتمیز، بد تہذیب، بے مروت، الٹے دماغ کے لوگ ہیں یہاں کے، وہ کہتی گئی اور وہ بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ اور پاکستان کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ حیا سلیمان خوب ہنس کر وہ بولا تھا، کم از کم ترکوں سے تو بہتر ہوتے ہیں۔ اس نے روٹی کا آخری ٹکڑا بھی دور اچھال دیا۔ جہان ابھی تک ہنس رہا تھا۔ گیو می سم سن شائن، گیو می سم رین، گیو می اندر چانس ٹو گرو اپ اگین۔ لڑکیاں اسی طرح مگن سی گا رہی تھیں۔ وہ تینوں ساتھ ساتھ بیوق ادا کی اس بل کھاتی سڑک پہ نیچے اتر رہے تھے۔ حیا ایک ہاتھ سے سٹول اور دوسرے سے اڑتے بالوں کو سمیٹ کے پکڑے ہوئے چل رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ پرانے زمانوں میں واپس چلی گئی ہے، ایک قدیم جزیرے پہ جو ساری دنیا سے الگ تھلگ سمندر کے درمیان واقع تھا۔ وہ صدیوں پرانے شہزادوں کے جزیرے تھے اور وہ خود کوئی امر ہوئی شہزادی تھی۔ شہزادوں کے جزیرے یا پرنسز آئی لینڈ، ترک میں ادالار، اور ادا یعنی جزیرے اور لار یعنی شہزادوں کے میں مرمرا کے سمندر میں قریب قریب واقع 9 جزیروں کے گروہ کو کہا جاتا تھا۔ گئے وقتوں میں سلاطین اپنے تخت و تاج کے لیے خطرناک لگتے شہزادوں کو جلا وطن کر کے ان 9 جزیروں پہ بھیجا کرتے تھے، جس سے اس کا نام پرنسز آئی لینڈ پڑ گیا۔ بیوک ادا ان میں سب سے بڑا جزیرہ تھا۔ بیوک یعنی بڑا اور ادا یعنی جزیرہ۔ بیوک ادا دنیا کے ٹریفک، رش اور ہنگامے سے دور ایک پرسکون چھوٹا سا جزیرہ تھا۔ وہاں گاڑیاں، بسیں اور دوسری آٹوز نہیں ہوتی تھیں۔ سفر کرنے کے لیے قدیم وقتوں کی طرح گھوڑا گاڑیاں اور بھگیاں تھیں یا پھر بائی سائیکل۔ ڈی جے اور جہان ان سے چند قدم آگے نکل گئے تھے اور وہ قدیم زمانوں کے رومانس میں کھوئی ذرا پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ دونوں باتیں بھی کر رہے تھے، ان میں اب خاصی بے تکلفی ہو چکی تھی۔ جہان اسے ریسٹورانٹس کے متعلق کچھ بتا رہا تھا۔ یہاں بہت زیادہ اقسام کے کباب ملتے ہیں، غالباً 150 اقسام کے، اور یہ ریسٹورانٹ یا تو سوپ فری دیتا ہے یا ایپل ٹی۔ وہ بے توجہی سے ان کی باتیں سنتی قدم اٹھا رہی تھی۔ اس جگہ سڑک 2 طرف سے ریسٹورانٹ میں گری تھی۔ ان کے دروازے کھلے تھے اور سامنے برآمدے میں شیڈ تلے کرسیاں اور میزیں بچھی تھیں۔ سیاحوں کا ایک ہجوم ہر سو پھیلا تھا۔ سڑک کے وسط میں ایک جگہ مجمع سا لگا تھا۔ وہ تینوں بھی بے اختیار دیکھنے کے لیے رک گئے۔ سیاحوں کے درمیان گری وہ ایک خوبصورت سی ترک بچی تھی۔ وہ گہرے جامنی بغیر آستین فراق کے ملبوس تھی، گھنگریالے بال کندھے پر آگے کو ڈالے ہوئے تھے۔ وہ ریڈ کارپٹ پہ کھڑی کسی اداکارہ کی طرح کمر پہ ہاتھ رکھ معصوم سا پوز بنائے کھڑی تھی، اور ارد گرد دائرے میں کھڑے سیاح کھٹا کھٹ اپنے کیمروں میں اس کی تصویریں مقید کر رہے تھے۔ وہ ہر تصویر کے بعد ذرا مختلف انداز میں کھڑی ہو جاتی اور چہرے پہ معصومیت طاری کیے کبھی آنکھیں ٹپ ٹپاتی، کبھی ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھتی، کبھی مسکراتی، کبھی ناک سکوڑتی۔ شاید 1-2 سیاح اس کی تصویر بنانے کے رکے ہوں گے تو دیکھا دیکھی مجمع لگ گیا ہوگا۔ وہ ڈی جے بھی فوراً اپنے کیمرے نکال کر تصویریں بنانے کھڑی ہو گئیں۔ اس بچی کے پوز اتنے پیارے تھے کہ تصویریں بنا بنا کر بھی ان کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حیا نے لمحے بھر کا توقف کرتے اپنا چہرہ اٹھایا تو دیکھا جہان ساتھ ہی کھڑا لب پیچھے قدر ناگواری سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ شانے اچکا کر پھر سے سیاحوں کے جمگھٹے میں گری بچی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یار عمر دیکھو اس کی، اور ایکشن کیسے مار رہی ہے۔ ڈی جے ہنستے ہوئے تصویریں کھینچ رہی تھی۔ دفتن مجمع کو چیر کر ایک لڑکی آگے بڑھتی دکھائی دی۔ اس نے لمبے سکرٹ اور کھلے سویٹر کے اوپر بھورا سادہ سکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ اس کی رنگت سنہری تھی اور آنکھیں بھوری سبز۔ وہ 16-17 برس کی لگتی تھی۔ بائیں کوہنی پر اس نے ایک ٹوکری ڈال رکھی تھی جس میں جنگلی پھول تھے۔ وہ ماتھے پر تیوریاں لیے آگے بڑھی اور سختی سے اس بچی کا بازو پکڑا۔ اب بچی گھبرا کر پلٹی اور جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھا اس کے لبوں سے ہولے سے نکلا عائشہ گل۔ جواباً وہ بھوری سبز آنکھوں والی لڑکی ترک میں غصے سے کچھ کہتی ہوئی اس کا بازو پکڑ کر مجمع میں سے راستہ بنا کر اس کو لے جانے لگی۔ وہ ترک میں جو کہہ رہی تھی وہ ایسا تھا کہ سیاح فوراً پیچھے ہٹنے لگے۔ ریڈ کارپٹ شو ختم ہو گیا تھا۔ بچی اب مزاحمت کرتی چڑچڑے پن سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لڑکی جس کا نام تھا شاید عائشہ گل تھا، مسلسل بولتی اسے لے کر جا رہی تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور دکھ بھی اور شاید نمی بھی۔ حیا گردن موڑ کر ان کو جاتے دیکھتی رہی۔ آؤ تمہیں اپنا بیوق ادا دکھاتا ہوں۔ جہان کی آواز پہ وہ چونکی، پھر خفیف سا سر جھٹک کر اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔
जहां ने एक भगी रोक दी थी। डीजे ने अलबत्ता 4 लिरा फी घंटा के हिसाब से साइकिल किराए पे ले ली थी और अब वो उसी पे सवार हो रही थी। हया भगी के करीब आई तो जहां ने एक तरफ होकर रास्ता दिया। वो शाहाना सी भगी ऊपर से खुली थी। आगे एक घोड़ा जुता था, उसके साथ भगी बान लगाम थाड़े थामे बैठा था। पीछे खूबसूरत सीधो अफराद के बैठने की निशिस्त बनी थी जिस पे सुनहरी नक्शो निगार बने थे। वो एहतियात से ऊपर चढ़ी। मखमली शाही निशिस्त निहायत गुदास थी। वो दोनों एक साथ ही इस पे बैठे। बगीबान ने घोड़े को जरा सी चाबुक लगाई तो वो चल दिया। पथरीली सड़क पे उसके टापों की आवाज गूंजने लगी। तो फिर पाकिस्तान के अच्छे लोग कैसे होते हैं? हया ने गर्दन उसकी तरफ फेरी। वो हाथ में पकड़े स्मार्टफोन पे निगाहें जमाए पूछ रहा था। वो उसे कभी मुकम्मल तवज्जो नहीं देगा, ये तो तय था। पाकिस्तान और पाकिस्तान के 6 अच्छे लोग। हया गहरी सांस लेकर सामने को देखने लगी। सड़क दो रवैया सब्ज दरख्तों की कतार से घिरी थी। चंद पीले जर्द पत्ते सड़क के किनारे किनारे पे बिखरे पड़े थे। दरख्तों की इन दोनों कतारों के दरमियान बगी सुस्त रवि से आगे बढ़ रही थी। हम बहुत तरक्की याफ्ता नहीं है, बहुत पढ़े लिखे भी नहीं है, धोखाधड़ी, रिश्वत जनी, कत्ल गार और बहुत सी बुराइयों में भी मुलव्विस हैं। हमारे यहाँ जुल्म खुलेआम किया जाता है, मजलूम भी हम ही होते हैं। हम पसमानदा भी हैं और पस जहन के भी, मगर इस सब के बावजूद जहान सिकंदर, हम दिल के बुरे नहीं हैं। हमारे दिल बहुत सादा, बहुत मासूम, बहुत प्यारे होते हैं। फिर वो कदर तवक्कुफ से बोली, क्या तुमने वाकई अब्बा से पूछा था कि पाकिस्तान में हर रोज बम ब्लास्ट होते हैं? मैंने मोबाइल की स्क्रीन को उंगलियों में पकड़े वो जरा सा चूंका, फिर जेर लब मुस्कुरा दिया। शायद, क्या नहीं होते? होते तो हैं। हमारी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कैफे में ब्लास्ट हुआ था। उस दिन हमारी एक फेयरवेल पार्टी थी और हम फ्रेंच ब्लास्ट से 10 मिनट पहले कैफे से निकली थी। जब हम दोबारा आए तो बहुत बुरा मंजर था। वो खून, टूटा कांच, जली हुई दीवारें उसने याद करके जैसे झुरझिली ली। तो सिक्योरिटी इदारे क्या करते हैं? लगता तो नहीं कि कुछ करते हैं। खैर, तुर्की के लोग कैसे होते हैं? मैं तो करीब से रेस्टोरेंट ओनर हूँ, वर्किंग क्लास का एक मजदूर सिर्फ शख्स जिसको मसरूफियत के बायस घूमने फिरने का वक्त भी नहीं मिलता, और बावजूद उसके कि मेरे घर से बेवक अदा करीबन 2 घंटे की मुसाफत पर होगा, मैं 3 साल बाद इधर आया हूँ। वाकई? उसने हैरत से पलकें चिपकाई। जहाँ निशाने उचका दिए। वक्त ही नहीं मिलता। मैंने बचत के लिए रेस्टोरेंट में वर्कर्स कम से कम रखे हुए हैं, सो इसलिए काम का बोझ बहुत बढ़ जाता है। और इस तरह स्क्रीन को दबाता मुसलसल काम कर रहा था। बग्घी सड़क की ढलान से नीचे उतर रही थी। बल खाती सड़क के दोनों अतराफ बहुत खूबसूरत बंगलों की कतारें थी। सड़क के किनारे कुत्ते टहलते फिर रहे थे। ये तख्ता कमजोर है। दफतन जहान ने अपने जोगर से नीचे मौजूद तख्ता थपथपाया और फिर झुका। प्लीज जहान, सारी दुनिया की टूटी चीजें तुम्हारा हेडेक नहीं है। अच्छा, वो जो झुक रहा था कदरे खफगी से सीधा हुआ। वो फिर से मोबाइल पे कुछ लिखने लगा। फोन रख भी दो। मादाम आप ये मत बुला करें कि आप एक गरीब वर्कर के साथ हैं जो अगर एक दिन का ऑफ लेगा तो सारे ऑर्डर्स में हेर फेर हो जाएगी। सो इस बेचारे को बहुत से काम यूं ही ऑन द मूव भुगताने पड़ते हैं, और वो ये भी जानता है कि इन तमाम मेहनतों के बावजूद वो अगले 10 साल तक भी बेवक अदा के इन बंगलों जैसा आधा बंगला भी नहीं बना सकता। उसके कहने पर हया ने लाशऊरी तौर पर सड़क के दोनों अतराफ बने बंगलों पर निगाह दौड़ाई और एक लम्हे को ठिठक कर रह गई। दाएं तरफ जहान के उस जानिब जिस बंगले के सामने से भगी गुजर रही थी वो इतना आलीशान और खूबसूरत था कि निगाह नहीं टिकती थी। 4 मंजिला सफ़ेद ऊंचे सतूनों पे वो महल यूं शहाना अंदाज में खड़ा था जैसे कोई बब्बर शेर अपने पंजों पे बैठा होता है। उसके छोटे से बागीचे के आगे एक लकड़ी का सफ़ेद गेट था। बग्गी आगे बढ़ गई तो वो गर्दन मोड़कर देखने लगी। सफ़ेद महल के लकड़ी के गेट पे नाम की एक तख्ती लगी थी जिस पे कदीम लातीनी हिज्जों के अंदाज में लिखा था AR पाशा। उसके दिल की धड़कन लम्हे भर को रुकी थी। उसके अंदाज पर जहां ने पलट कर उस घर को देखा था। अब क्या तुम अभी से मेरी जेब का मुकाबला इन बंगलों के साथ करने लगी हो? वो चौंकी, फिर इस गेट को देखा जो अब दूर होता जा रहा था। नहीं तो वो सर झटक कर आगे देखने लगी। फिर कितनी देर गलियों से वो खामोशी से गुजरे, यहाँ तक कि एक जगह जहां ने तुर्क में कुछ कहकर कोचवान से भगी रुकवा दी। हमने पूरे जजीरे का चक्कर लगाना था, फिर अभी से क्यों रुक गए? वो तरने का लगा तो हया बोल उठी। नमाज। जहां ने सामने मस्जिद की जानिब उंगली से इशारा किया। अच्छा। वो सर हिलाकर उठी, एक हाथ रॉड पे रखा और एहतियात से पाँव नीचे पैडल पर रख कर उतरी। जहान पहले ही उतरकर मस्जिद के दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। मस्जिद छोटी मगर साफ सुथरी थी। जहान मर्दों वाले हिस्से में चला गया तो वो वजू करके औरतों के प्रेयर हॉल में आ गई। हॉल के कोने में एक लड़की बैठी थी। इसके सामने एक बच्ची उसी के अंदाज में बैठी धीमी आवाज में कुछ कह रही थी।
حیا نے گلے بازوں کی آستین نیچے کرتے بغور ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ یہ وہی دونوں لڑکیاں تھیں جو ابھی 2 گلیاں چھوڑ کر سڑک پر اسے نظر آئی تھیں، جامنی فراک والی چھوٹی بچی اور دوسری بھورے اسکارف والی سنجیدہ لڑکی۔ بچی منت بھرے شکایتی انداز میں اس لڑکی کے گھٹنے کو جھنجھوڑتی کچھ کہے جا رہی تھی، مگر وہ لڑکی جس کا نام شاید عائشہ گل تھا، نفی میں سر ہلاتی گویا مسلسل اس کی تردید کیے جا رہی تھی۔ وہ دونوں دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھیں۔ حیا سٹول کو چہرے کے گرد لپیٹتے ہوئے ان دونوں کو دیکھے گئی۔ انہوں نے اسے نہیں دیکھا تھا، شاید وہ آپس میں مشغول تھیں۔ وہ جب نماز پڑھ کر اٹھی تو دیکھا وہ بچی ابھی تک اس لڑکی کو منا رہی تھی اور شاید اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی آواز دھیمی اور زبان انجان تھی، مگر کبھی کبھی وہ بے بسی بھرے انداز میں چیخ کر ذرا زور سے عائشہ گل پلیز کے اٹھتی تو حیا کو سنائی دے دیتا۔ ایک آخری نگاہ ان دونوں پہ ڈال کے وہ باہر آ گئی۔ مسجد کے برآمدے میں وہ تنہا نماز پڑھ رہا تھا۔ حیا ننگے پاؤں چلتی ہوئی برآمدے تک آئی اور ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی۔ ہوا سے اس کا سر پہ لیا سٹول سر کی پشت تک پھسل گیا تھا۔ سامنے چند قدم کے فاصلے پر وہ سجدے میں جھکا تھا، نیلی جینز اور اوپر سیاہ سویٹر، جہان سکندر کا مخصوص لاپرواہ سا حلیہ۔ وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ سر ستون سے ٹکائے اسے دیکھے گئی۔ وہ اب سجدے سے اٹھ کر تشہد میں بیٹھ رہا تھا۔ ہر کام پھرتی سے کرنے والا جہان سکندر کی نماز بہت ٹھہری ہوئی اور پرسکون تھی۔ وہ چونکہ اس سے ذرا پیچھے کھڑی تھی تو یہاں سے اس کا صرف ہلکا رخ ہی نظر آتا تھا، گردن کی پشت اور چہرے کا ذرا سا دایاں حصہ۔ وہ گردن جھکائے تشہد پڑھ رہا تھا، پھر اس نے دائیں رخ سلام کے لیے گردن موڑی تو حیا کو بالآخر اس کا چہرہ نظر آ گیا۔ وہ زیر لب مسکراتے اسے دیکھے گئی۔ دوسری جانب سلام پھیر کر اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ چند لمحے یوں ہی بیٹھا دعا مانگتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر ہاتھ چہرے پر پھیرتا وہ کھڑا ہوا اور واپس مڑا تو ستون کے ساتھ کھڑے دیکھ کر مسکرایا۔ تم انتظار کر رہی تھی؟ وہ ذرا مسکرا کر کہتا اس کی طرف آیا تو حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ساتھ ہی باہر آئے تھے۔ جہان چوکھٹ پر جب وہ جھک کر جوگر پہن رہا تھا تو حیا نے اسے پکارا، تم مذہبی ہو؟ تھوڑا بہت، وہ تسمہ باندھ رہا تھا، لگتے نہیں ہو۔ تسمے کی گرہ لگاتی اس کی انگلیاں تھمی۔ اس نے سر اٹھا کر قدر ناسمجھی سے حیا کو دیکھا۔ میں کیا کرتا تو مذہبی لگتا؟ وہ تو مجھے نہیں پتا، ویسے تم نے دعا میں کیا مانگا؟ میں نے زندگی مانگی۔ وہ تسمہ بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ زندگی؟ حیا نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دہرایا۔ وہ اب عادتاً سویٹر کی آستینیں موڑ رہا تھا۔ انسان وہی چیز مانگتا ہے جس کی اس کو کمی لگتی ہے، سو میں ہمیشہ زندگی مانگتا ہوں۔ اگر زندگی ہے تو سب خوبصورت ہے، نہیں ہے تو سب اندھیرا ہے۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے۔ خوبصورتی کیا ہوتی ہے جہان؟ بیوق ادا کی ایک سرد ہوا اس کے بال پھر سے اڑانے لگی تھی۔ شال پھر سے پھسل کر اب گردن کے پیچھے اٹک گئی تھی اور جب اپنے بکھرتے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹتے اس نے یہ سوال پوچھا تو شدید خواہش کے باوجود وہ جانتی تھی کہ وہ خوبصورتی حیا سلیمان کی آنکھیں ہیں جیسی کوئی بات نہیں کہے گا، مگر جو اس نے کہا وہ حیا سلیمان کے لیے قطعاً غیر متوقع تھا۔ علی کرامت کی ماں؟ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے جہان کو دیکھا۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے قدم اٹھا رہا تھا۔ میرے لیے خوبصورتی علی کرامت کی ماں پہ ختم ہوتی ہے۔ علی کرامت میرا کلاس فیلو تھا۔ ایک دفعہ میں اس کے گھر گیا تھا، تب میں نے اس کی ماں کو دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت خاتون تھیں۔ وہ ڈاکٹر تھیں اور اس وقت ہسپتال سے آئی تھی۔ وہ تھکی ہوئی تھی اور تب کچن میں کھڑی ٹشو سے اپنا چہرہ تھپ تھپا رہی تھی۔ حیا وہ چہرہ اتنا مقدس، اتنا خوبصورت تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پہ وہ چند لمحے کے لیے خاموش سی ہو گئی۔ وہ ترک تھی یا پاکستانی؟ بہت دیر بعد وہ بولی، وہ سیاہ فام تھی، خالص سیاہ فام، اور حیا کے حلق تک میں کڑواہٹ گھل گئی۔ تاہم وہ خاموشی سے اس کے ساتھ قدم اٹھاتی رہی۔ یہ وہ واحد شخص تھا جس کے سامنے وہ جھک جاتی تھی، خاموش ہو جاتی تھی، کڑوے گھونٹ پی لیتی تھی اور پھر بھی موم بن جاتی تھی۔ اگر یہی بات کسی اور نے کہی ہوتی تو وہ اپنے ازلی تنتنے سے اس کو اتنی سناتی کہ ایسی بات کرنے کی وہ شخص دوبارہ ہمت نہ کرتا۔ حد ہو گئی بلا، سیاہ فام کہاں اتنے حسین ہو سکتے ہیں؟ یا پھر شاید جہان کا مطلب یہ تھا کہ اسے حیا سلیمان کے مقابلے میں ایک بدصورت عورت بھی خوبصورت لگتی ہے۔ وہ زندگی پہلی دفعہ کسی بدصورت عورت کو سوچ کر حسد کا شکار ہوئی تھی، مگر چپ رہی۔ سپہر ڈلنے لگی تو وہ واپسی کی تیاری کرنے لگی۔ بیوق ادا جزیرے کی گلیوں میں چل چل کر اب اس کے پاؤں دکھنے لگے تھے۔ ڈی جے واپسی پر پھر سے کالونی میں کھڑے ہونے کے لیے قطعی راضی نہ تھی اور اس کا پورا ارادہ فیری میں گھس کر چاہے پیار سے چاہے لڑ جکڑ کر مگر بیٹھنے کے لیے نشست ڈھونڈنے کا تھا۔ جہان کو ٹکٹ لینے میں خاصی دیر لگ گئی۔ 5 بجے والی فیری شام کی آخری فیری تھی، سو سیاحوں کا سارا ہجوم ٹکٹ کی کھڑکی کے آگے موجود تھا۔ اب اس کے بعد اگلا جہاز رات کے 8 بجے چلنا تھا اور پھر اگلی صبح تک کوئی جہاز نہیں چلنا تھا۔ جو رہ گیا جزیرے پہ رات بسر کرے یا پھر تیر کر واپس جائے۔
اگر تم دونوں اسی رفتار سے چلتی رہی تو فیری نکل جائے گی اور تمہیں واقعی تیر کر واپس جانا پڑے گا۔ وہ ان دونوں کے سست روی پہ خاصا جھنجھلا کر بولا تھا۔ جواباً وہ قدر خفت سے ذرا تیز چلنے لگی۔ بندرگاہ کھچا کھچ سیاحوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ تینوں اس رش میں بمشکل راستہ بناتے آگے بڑھ رہے تھے۔ جہان آگے تھا اور وہ دونوں پیچھے۔ اسے اب اپنے ریسٹورانٹ کی فکر ہونے لگی تھی۔ پراپرٹی کی مالکہ نے آ کر پھر سے کوئی ہنگامہ کیا تھا۔ جہان اسے اس سارے معاملے پہ قدرے پریشان اور متاسف لگا تھا، گو کہ وہ تاثرات چھپانے کی مکمل کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس کا ہر رنگ اب پہچاننے لگی تھی۔ وہ تینوں فیری کی طرف جاتے بورڈ کی طرف جانب بڑھ رہے تھے جب کسی نے حیا کی کوہنی کو ذرا سا چھوا۔ ماڈم وہ ٹھٹک کر رکی اور گردن موڑی۔ اس کے عقب میں ایک 12-13 برس کا ایک ترک لڑکا کھڑا تھا۔ وہ کوئی ٹھیلے والا تھا۔ اس نے گردن کے گرد اور دونوں ہاتھوں میں بہت سے ہار اور موتیوں کی لڑیاں ڈوریوں میں باندھ کر اٹھائی ہوئی تھیں، اور اب وہ لڑیوں کا ایک گچھا حیا کے چہرے کے سامنے کر کے دکھاتا ترغیب دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کبھی رکتی، مگر وہ موتی اور ان کی چمک اتنی خوبصورت تھی اسے ٹھہرنا ہی پڑا، اور وہ بے اختیار وہ لڑیاں انگلیوں میں اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ بالوں میں پرونے والی لڑیاں تھیں اور اتنی حسین تھیں کہ چند لمحوں کے لیے وہ لمبے بالوں کی دیوانی لڑکی ارد گرد کو فراموش کر بیٹھی۔ حیا، حیا! جہان دور سے اسے آوازیں دے رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ جہان اور ڈی جے فیری کے تختے پر چڑھ چکے تھے اور اب جھنجھلاہٹ بھری کوف سے اسے بلا رہے تھے۔ ایک منٹ! وہ انگشت شہادت اٹھا کر ان کو رکنے کا اشارہ کرتی پلٹ کر جلدی جلدی لڑیاں دیکھنے لگی۔ ہاؤ مچ؟ اس نے 2 لڑیاں الگ کر کے پوچھا۔ 3 لیرہ، 3 لیرہ، یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ اس نے خفگی سے بچے کو دیکھا۔ پیچھے جہان اسے ناگواری بھرے انداز میں پھر سے آواز دے رہا تھا۔ تم جاؤ، جگہ تلاش کرو، میں 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ اس نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے جانے کا اشارہ کیا۔ ان تک آواز شاید پہنچ گئی تھی، تبھی وہ دونوں سر ہلا کر مڑے اور فیری کے اندرونی راستے کی جانب بڑھ گئے۔ فیری نکلنے میں ابھی 3 منٹ تھے اور وہ ان 3 منٹوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 7 لیرہ، اس نے حتمی انداز میں لڑکے کو کہا اور پیسے نکالنے کے لیے سنہری کلچ کھولا۔ اس سے قبل کہ وہ نوٹ نکالتی، لڑکے نے ایک دم پر جھپٹا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ لمحے بھر کو اسے سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے، اور جب سمجھ آیا تو وہ رکو رکو میرا پرس! وہ چلاتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی۔ جہان، ڈی جے، فیری اس افتاد میں اسے سب بھول گیا۔ لڑکا پھرتی سے بھاگتا جا رہا تھا۔ سیاح افراتفری میں فیری کی طرف بڑھ رہے تھے، کسی کے پاس توجہ کرنے کو وقت نہ تھا۔ وہ تیز قدموں سے دوڑتی اس لڑکے کے پیچھے ہے۔ وہ بازار کی طرف مڑ گیا اور اب ایک گلی کے عین وسط میں کھڑا تھا۔ حیا جیسے ہی بھاگتی ہوئی اس گلی میں داخل ہوئی، لڑکے نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر سے بھاگ کھڑا ہوا۔ رکو رکو! وہ غصے سے چلاتی اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ لڑکا خاصا پھرتیلا لگ رہا تھا، مگر وہ ان کا اتنا تیز نہیں بھاگتا تھا۔ 3 گلیاں عبور کر کے اس رہائشی علاقے میں داخل ہوا اور سرپٹ دوڑتا ہوا دائیں طرف کی قطار کے بنگلوں میں سے ایک کا گیٹ عبور کر گیا۔ وہ ہانپتی ہوئی اس گیٹ تک آئی۔ گیٹ نیم وا تھا، لڑکا اندر ہی کہیں گیا تھا۔ دور کہیں فیری نکل چکی تھی۔ ڈی جے اور جہان جزیرے سے چلے گئے تھے اور وہ ادھر تنہا ہی رہ گئی تھی، لیکن یہ وقت یہ سب سوچنے کا نہیں تھا۔ اسے اپنا پرس اور پاسپورٹ واپس لینا تھا، ہر صورت۔ اس نے ایک لمحے کو اس نیموا گیٹ کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے کھڑے اس عالیشان سفید محل کو، اور پھر تیزی سے اندر آئی۔ یہ وہی سفید محل تھا جو اس نے دوپہر میں دیکھا تھا۔ چھوٹے سے باغیچے میں خاموشی چھائی تھی۔ شام کے پردے اب نیلے پڑ رہے تھے۔ وہ پھولتے سانس کو ہموار کرتی متذبذب سی چلتی بنگلے کے داخلی دروازے تک آئی اور بیل کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ لکڑی کا اونچا منقش دروازہ قدیم طرز کا بنا تھا۔ اس کے آس پاس بیل نامی کوئی شے نہ تھی۔ وہ کیا کرے؟ یوں منہ اٹھا کر کسی کے گھر میں کیسے گھس جائے؟ مگر وہ بھی تو اسی گھر میں چھپنے کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ اسے ہر حال اندر جانا تھا۔ ایک مصمم ارادہ کر کے اس نے کندھے پہ پھسلتی شال درست کی اور دروازے کا سنہری ناپ گھمایا۔ وہ قدیم وقتوں کی کوئی امر ہوئی شہزادی تھی جو راستہ بھٹک کر اس جزیرے پہ آ نکلی تھی اور اب سلطان کے محل کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازہ چرر کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ اندر ہر سو اندھیرا تھا۔ اس نے چوکھٹ پہ قدم دھرا۔ ہیلو! وہ 2 قدم مزید آ گئے اور پکار اس کی آواز کی گونج در و دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئی۔ وہ کسی لابی میں کھڑی تھی۔ وہاں نیم تاریکی سی چھائی تھی۔ صرف کھلے دروازے سے آتی شام کی نیلگوں روشنی میں آگے جاتی راہداری سی نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سی بے چینی خوف میں گرنے لگا۔ کوئی ہے؟ اب کس نے پکارا تو آواز میں ذرا ارتعاش تھا۔ ایک دم اس کے عقب میں ٹھا کے ساتھ دروازہ بند ہوا اور کلک کے ساتھ لاک لگنے کی آواز آئی۔ وہ گھبرا کر پلٹی اور دروازے کی طرف لپکی اور ڈور ناپ بمشکل اس کے ہاتھ لگا۔ اس نے زور سے ناپ کھینچا، پھر گھمایا، مگر بے سود۔ دروازہ باہر سے بند کیا جا چکا تھا۔ اوپن اوپن دی ڈور! وہ دونوں ہتھیلیوں سے لکڑی کا دروازہ پیٹنے لگی، ساتھ ہی وہ خوفزدہ سی دبی دبی آواز میں چلا رہی تھی۔
شہزادوں کے جزیروں پہ خوش آمدید، کسی نے بہت دھیرے سے اس کے عقب میں کہا تھا، شہزادوں کے جزیرے پہ خوش آمدید۔